اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور نعت خواں حضرات سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں۔ حضور کی ثنا کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے اپنا ان کا کام بھی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں جی؟ شکر الحمدللہ، اور ایک بار پھر سے ماشاءاللہ آپ کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ میں حاضر ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، یہ آپ کی یہ سمجھ لیجیے آپ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ تشریف لے کر آ جاتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے اور حضور کی ثنا ہی کی محبت ہے۔ اگر کوئی مجھے پسند کرتا ہے، کوئی مجھے لائک کرتا ہے، یا آپ کو کوئی لائک یا پسند کرتا ہے، آپ کا کوئی فین ہے، وہ دراصل ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے جو ہم حضور کی ثنا کر رہے ہیں اس کا فین ہے۔ اور یقیناً آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے، آپ ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں ملتے ہیں، ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے الحمدللہ۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے اور ہم بچپن سے آپ کی آواز سنتے آ رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہم سنتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو بھی جاری رکھیں گے۔ جی حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، کیا بات ہے، کیا بات بولو ہے۔ اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا۔ اور غوث الورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، بولو اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا۔ سبحان اللہ، بے شک جی بڑا ہی اچھا لگے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنبد کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے اتنا پیارا لگتا ہے جب آپ ان گناہگار آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جا کر یہ منظر دیکھتے ہیں تو اندازہ لگائیے یہاں سے اتنا اچھا ہے۔ میں بھی تصویر میں دیکھ رہا ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے، وہاں جا کر کیسا عالم ہوگا جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی آپ کے ہوٹل کے پاس پہنچنے لگتی ہے
رستے میں آپ کی بس نظریں ایک چیز کو تک رہی ہوتی ہیں، کس کو کہیں نظر آ جائے گنبد خضرا، کیونکہ جب آپ حرم شریف کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی نظر سب سے پہلے دور سے کعبۃ اللہ مکہ شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دور سے کلاک ٹاور کی وہ گھڑی نظر آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہاں اس کے نیچے کعبۃ اللہ۔ اور اسی طرح جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ کی نظر کہیں گنبد خضرا سے ملنے کی تڑپ میں لگی رہتی ہے، جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو وہ عالم کیا خوبصورت عالم ہوتا ہے، انسان اپنا سامان پھینکتا ہے، فوراً بھاگتا ہے حرم کی جانب اور کعبۃ اللہ تو دیکھ کر آئے ہیں، اب کعبے کو دیکھنے کا نظارہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اچھا جناب من، آپ ماشاءاللہ سے بچپن سے حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیا کبھی کمپٹیشن میں آپ نے حصہ لیا ہو؟ حصہ جب آپ نے لیا تو اس دوران آپ کی تیاری کس نے کروائی، اور استاد محترم آپ کے اگر رہے تو وہ کون سی شخصیت رہے اور کس انداز میں آپ نے شاگردی کو اختیار کیا، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے احمد رضا بھائی۔ بات ایسی ہے کہ جیسے کہ اکثر سوال جیسے آپ نے کہا کہ جی بچپن سے، تو حضور کی ثنا و توصیف جو دنیا میں آتا ہے وہ سنتا وہی آتا ہے، ایسا ہی جی، حضور کی تو شان یہ ہے بے شک، اور الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں، اور ان کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی ثنا و توصیف کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے جو ہے تقریباً کوئی 20 سال کی عمر میں جا کر نعت خوانی کا ذوق اور شوق ہوا۔ اس سے پہلے میں شوبز سے تو وابستہ تھا، لیکن میں دیگر جو ہے اس میں کام کیا کرتا تھا، شوبز میں ریڈیو ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، دیگر اس میں، لیکن باقاعدہ جو میں نے نعت خوانی کا جو آغاز ہے وہ میں نے کیا ہے 2000 کے اندر۔ اچھا، اور میرے جو آئیڈیل تھے جنہیں میں سنا کرتا تھا وہ تھے الحاج خورشید احمد صاحب، ماشاءاللہ، ان کو میں بڑا لائک کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے سینئر ثنا خوانوں میں بہت سارے تھے، اعظم چشتی صاحب تھے، محمد علی ظہور قصوری صاحب تھے، اور دیگر ثنا خواہ ماشاءاللہ۔ لیکن خورشید بھائی کی ایک دن میں اپنے گھر بیٹھا تھا کہ میں نے نعت سنی، جو کہ کمال احمد شاہ جان پوری صاحب کی لکھی ہوئی کمال تھی، نعت لکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی چینل جب میں نے آن کیا تو اس پہ نعت آ رہی تھی خورشید صاحب کی، اور وہ تھا کلام ان کا جو ہے مرحبا کیا روزہ ہے سرکار ہے۔ وہ دل میں ایسی لگی کہ اس کو میں نے اتنا سنا کہ بس میں محو ہو گیا اس کے اندر۔ وہاں سے یہ شوق ہوا، اور پھر وہ کرتے 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 کیونکہ پھر محفلوں میں جانا آنا ہوا، الحاج صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، بہت سارے رہے، اور پھر سن 2001 کے اندر میں باقاعدہ ان کا شاگرد ہوا الحمدللہ، اور وہ تب سے لے کے آج تک حضور کی ثنا و توصیف چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ سارا فیضان الحاج خورشید احمد صاحب کو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ناظرین کرام الحاج خورشید احمد صاحب اس وقت ان کی آرام گاہ، آخری آرام گاہ جو کہ کراچی کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی، جن کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا۔ وہاں الحاج خورشید احمد صاحب، عامر لیاقت حسین صاحب، جناب عمر شریف صاحب، ان سب کی آخری آرام گاہیں وہاں پر ہیں، اور میرے پیر و مرشد قائد اہل سنت امام انقلاب امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، ان کے بھی آخری آرام گاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں، اور اپنی والدہ کے قدموں میں ہم جنت تلاش کرتے ہیں تو سرکار کا فرمان ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ساتھ جب سے حضور کا فرمان ہو اس کے بعد سے لوگوں نے اپنی والدین کی خدمت کرنے میں اپنا وقت لگا دیا، اسپیشلی والدہ کی۔ والد کا بھی بڑا مقام ہے، نو ڈاؤٹ، والد تو ایک سایہ ہے، والد تو ایک چھت ہے۔ والدہ اگر جنت کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے فرمایا تو یاد رکھیے گا وہ والد ہی کی بدولت ہے، اگر والد کی عزت و احترام نہ ہوتا تو والدہ کی بھی عزت اور احترام نہ ہوتی۔ ہمیں دونوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر والدہ کا ہر جگہ لکھا جاتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو یقین مانیے جب والد ہوتا ہے نا، والد وہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کو ایک ہلکی سی آنچ پہنچتی ہوگی، آج میں بھی والد ہوں، اگر کوئی کل کو میرا بچہ، میں نے اس کے لیے محنت کی ہے، حضرت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بات اس طرف چلی گئی ہے، بہت ضروری ہے، آپ بھی اس چیز کو کبھی زندگی میں ایک دفعہ کبھی فیل تو کیا ہوگا۔ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا کہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سب میری ماں کی، تو نو ڈاؤٹ میرے لیے بھی ماں کے قدم بہت بڑی چیز ہے، ماں کی دعا ہے، ایک عظمت ہے۔ جی جی، تو لوگوں نے جو لکھا ہوتا ہے نا سب میری ماں کی، سب میری ماں کی دعا ہے، تو والد صاحب کہاں کھڑے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بات ایسی ہے کہ اگر ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے
जन्नत रखी है तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है। ऐसा ही, क्या बात उस है। जन्नत में आप दाखिल जब ही होंगे जब दरवाजे से अंदर आएंगे, जब आप दरवाजे ही बंद होगा तो जन्नत में कैसे जाएंगे। क्या बात है, तो बिल्कुल। इसीलिए कि वालिद की ताज़ीम तकरीम जितनी की जाए वो कम है, बेशक। और माँ का अपना एक मकाम है, बाप का अपना एक मकाम है। अगर बाप है तो आप है ना, आप जब ही हैं जब बाप है जी, माँ भी तभी है जब उसका शौहर है। तो अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत रिश्ता बनाया है, बेशक। और इसकी जितनी अल्लाह ताला ने खुद ही माँ बाप के लिए औलाद को कहा है कि इनके सामने खबरदार आपने उफ भी नहीं करनी है। कितना बड़ा मकाम है वालिद अगर माँ का और आपको बाप का। वालिद उफ करता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। जी, बिल्कुल। बात यही है रज़ा भाई कि आज का जो माशरा, हम जिस माशरे में जी रहे हैं, बस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अल्लाह ताला बस हम पर रहम और करम फरमाए कि हम अपने माँ बाप की वैसी कदर नहीं कर रहे जैसी कदर करनी चाहिए। यही वजह है जो हम पस्ती में जा रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का अदब और ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, यही वजह है जो हम पस्ती में जा रहे हैं। अच्छा, ये सवाल एकदम आपके जवाब से सवाल निकल गया कि बड़ों की इज़्ज़त की बात है। माशाल्लाह आप नातख़्वाह हैं, आपने अपनी तकरीबन ज़िंदगी हुज़ूर की शना में गुजार दी। तो हमारे यहाँ मैंने ये चीज़ नोट की है, आपके इर्द गिर्द के एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे कराची की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने एरिया के आगे पीछे की बात कर रहा हूँ कि हमारे बहुत से शनाख़ां जो एक दो टीवी चैनल्स पर पढ़ने लग गए हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, बड़ा छोटा चैनल ही होता है, तो उसके बाद से मैंने देखा कि उनकी गर्दनें निकल गई थोड़ी सी। ये नहीं कहूँगा गर्दन में सरिया या लब बेहतर ज़्यादा है, लेकिन गर्दनें थोड़ी ऊंची हो गई। वो अगर आपसे भी मिल रहे हैं, अपने सीनियर से मिल रहे हैं, तो उनके अंदर एक अजीब सी एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ना तकब्बुर बोलूँगा ना गुरूर, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। आपने भी ऐसी चीज़ नोट की? अगर की है तो मैं चाहूँगा उसका आप हल बताएं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मशवरा देंगे? बात ऐसी है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम अल्लाज खुर्शीद अहमद साहब से जब भी कभी बैठ के कलाम किया करता था, तो उनकी जो तालीम थी, उन्होंने कहा कि बड़ों का अदब ज़रूरी है, बड़ों की ताज़ीम ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब होता है। किसी भी शोबे में चले जाएं, तरक्की वही करते हैं जिन्होंने दामन थाम के रखा होता है अदब का, जो ताज़ीम करते हैं, जो इज्जत करते हैं। कहते हैं ना कि जो फलदार दरख्त जितना झुकता है उसमें अल्लाह ताला और फल पैदा करता है, और जितना जो अकड़ता है वो टूट के गिर जाता है। तो जैसे आप बात कह रहे हैं कि ये मैं देख रहा हूँ, और ये हकीकत भी है कि हमारे जो बच्चे आज के हैं, जो नातख़्वाह हैं, और उनमें वो ताज़ीम, वो अदब नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि वो ये अपने आप को ये समझते हैं बस हम चैनल पर आ गए तो हमने एक बड़ा काम कर लिया है। जबकि बात ऐसी है कि हुजूर की सना और तौसीफ तो अदब का दायरा है। इसको जितने अदब के साथ, जितने सलीके के साथ, जितने करीने के साथ पेश करेंगे, उसमें अल्लाह ताला उतनी ही इज्जत देगा। और ये हुजूर ही की सराखानी का सदका है कि हम देखें कहाँ कहाँ किन किन महफिलों में जाते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जब वो हुजूर की सराखानी के लिए जब आता है तो उनका प्रोटोकॉल देखें आप कैसा होता है। बड़े बड़े अफसरान को देखा है कि वो भी हुजूर के नात खानों के जो है कपड़े उठा के, चप्पलें उठा के पीछे पीछे चल रहे होते हैं कि भाई हुजूर का सना खान, हुजूर की करम नवाजी और मेहरबानी है। तो हमें समझना चाहिए अपना मनसब भी, अपना मकाम भी, कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह से। ये जो कुछ भी है अल्लाह का और प्यारे हबीब का सदका है जो हमें ये नसीब हुआ है। हजरत, ये भी इस वक्त आपके सामने प्लेटफॉर्म मौजूद है, कैमरा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, कैमरा हर जगह से आपको सर्च कर लेता है, हर चीज़ दिखा भी देता है। कैमरे की आंख से कोई छुप नहीं सकता, चाहे वो इस कैमरे की आंख हो, चाहे वो अर्श के कैमरे की आंख हो। अर्श का कैमरा तो ऐसा है कि वो आपको कहीं भी नहीं छुपने देता। वो तो उसके लिए तो ये रज़ा भाई कि आप जमीन के साथ तय में चले जाएं, ऐसे ही है, जब नहीं छुप सकते, साथ आसमान पे चले। वो अर्श का कैमरा आपके बिल्कुल आपकी नस के अंदर नस्ब है जी, वो हर जगह आपके साथ है। अच्छा हजरत, कैमरा आपके सामने, मैं चाहूँगा कुछ दिल की ऐसी बात जो आज तक आपने न कही हो, वो कुछ भी हो सकता है, इसको आप इस्लामिक गेम भी खेलें, वो होता है ना चलो आ जाए गेम खेलते हैं, दिल की वो बात कर लें कि जो आज तक आपने किसी स्क्रीन पे ना कही हो। दिल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं चाहूँगा नाज़रीन अपने दिल की कोई अच्छी या बुरी जो भी आप करना चाहें ज़रा शेयर करें ना। बिल्कुल, मैं तमाम देखने वालों से सबसे पहले तो अदब से सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ताला ने माँ भी अता की है और बाप भी अता किया है, बहन भी अता की है, भाई भी अता किया है। ये वो खूबसूरत रिश्ते हैं
جن کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے. دنیا کی ہر شے مل جائے گی, نہ باپ ملے گا, نہ ماں ملے گی, نہ بہن ملے گی, نہ بھائی ملے گا. جو خون کا سگا رشتہ ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. مصنوعی رشتے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو خدا را آپ کو اگر والدین نصیب ہیں تو ان کی تعظیم کیجیے, بہن بھائی ہیں تو ان کا ادب کیجیے, جو بچھڑے ہوئے ان کو منا لیجیے. یہی ایک بات ہے, اسی میں کامیابی. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. اچھا حضرت, میں چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگائیں, اپنا پسندیدہ کلام, وہ کلام کہ جو ہر انسان سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. ہر کلام پڑھنے میں خوشی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے پسندیدہ بھی ہوتے ہیں. وہ کلام پیش کیجیے گا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیار ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب تصور کمی کا بھی کیسا, ہاں کیسا, اب تصور کمی کا بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. کیا بات ہے, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بے شک جی, سرکار کا ہی سارا کرم ہے, اور سرکار کی ثنا کے صدقے میں یہ دنیا والے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن جو حضور کی ثنا کرتے ہیں, حضور کی تعریف کرتے ہیں, دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ کیا خوبصورت بات. اچھا حضرت, یہ بتائیے گا, زندگی کے اندر یقیناً اونچا وقت بھی آتا ہے, اور تنزلی کا شکار بھی انسان ہوتا ہے. اس وقت انسان کو اپنی لائف کے اندر کیا ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس, آپ کی ایک لائف گزر چکا, آپ بزنس بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. میں چاہوں گا وہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا ورک کیا ہے, پلس اس کے ساتھ یہ لازمی بتائیے گا کہ جب انسان تنزلی کا شکار ہو رہا ہو اس وقت کیا کرے کہ وہ اوپر آ جائے. بہت اوپر جا رہا ہے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے کہ سنبھلا رہے, اڑنے نہ لگ جائے. احمد رضا بھائی, بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ میری جو حدیں ہیں ان حدوں سے پار نہ جاؤ. اگر ان حدوں میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو چلائیں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میانہ روی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میانہ روی کو اختیار کرتا ہے اس کے گھر کبھی مفلسی نہیں آتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, میانہ روی بہت خوبصورت. اور بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں کیا کہوں, میں اپنی کہتا ہوں کہ میرے والد گرامی نے جب ہندوستان سے پاکستان مائگریٹ کر کے جب ادھر آئے تھے اور پھر یہاں کر انہوں نے اپنا ایک بزنس کیا تھا, اور اس بزنس کو ماشاءاللہ ان کے بعد ہمارے بھائیوں نے کیا, پھر بھائیوں کے بعد میرے حصے میں کام آیا اور میں کر رہا ہوں الحمدللہ. تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی عمر میں مجھے یہ سوجھ بوجھ دی تھی, یہ سمجھ دی تھی کہ لوگ اہمیت دیتے تھے پیسے کو, لوگ اہمیت دیتے ہیں اپنے ایک گاڑیاں ہونی چاہیے, بنگلے ہونے چاہیے تو وہ عزت ہوگی. میری نظر میں یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے عزت ہوتی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت اللہ کی ذات دینے والی ہے. حضور کے کرم سے جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جس کو چاہتا ہے عزت و جس کو چاہتا ہے ذلت میں ڈال دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے پیسے والے لوگ جب گزر گئے ہیں تو جب وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے عزیز و قریب، ان کے آل اولاد ان کو بعد میں رکھنے جاتی ہے، پہلے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جی یہ دولت تو میری، یہ گھر میرا، یہ جائیداد میری، اس طرح سے. تو میں نے ایسے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں نے اس کے گھر کی تعمیر کے لیے میں نے ایک جگہ خریدی الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے. الحمدللہ میں نے 1200 گز کی جگہ خریدی ہے جس میں میرے والدہ کے نام سے میں نے مسجد بنائی ہے، بہت خوب. اپنے والد کے نام سے مدرسہ بنایا، اپنے حضرت کا دربار بنایا. 2005 میں جگہ خریدنا نصیب ہوئی تھی، اس سے 2005 سے لے کے آج 2024 چل رہا ہے، آج تک ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کاروبار میں لگا رکھا ہے. وہاں سے جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا میں وہاں لگاتا ہوں. اور دیگر جو دوست احباب ہیں ان تمام کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ بھئی آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ یہ کام وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ بھی ہے. ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ مسجد تا قیامت تک رہے گی. جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں. کس جگہ پر ہے حضرت؟ یہ کرنگی الیاس گوٹ کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی. اللہ پاک آپ کے کام میں بہت برکت عطا فرمائے، اور آپ نے نیکی کا کام کی. یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے. جن جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو، آپ کی فیملی کو اللہ سلامتیاں نصیب فرمائے. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی وقت نکال کر تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.